كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في ساعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق علیہ. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، بلوغ المرام کا درس جو ہر بدھ وینسڈے کو جو ہوتا ہے، کتاب الحج چل رہی ہے. حج کے بیانات، حج کے مسائل چل رہے ہیں. ان میں آج جو حدیث میں نے پڑھی ہے، مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی. دو صحابی ہیں، دونوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زید. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اور عبداللہ ابن زید ابن عاصم. دادا کا نام کے نام میں تبدیلی ہے، باقی بیٹے باپ کا نام ایک ہے. ایک صاحب الاذان ہیں اور دوسرے صاحب الطہارہ ہیں. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ صاحب الاذان ہیں کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہیں عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صاحب الطہارہ کہا جاتا ہے، اور وجہ اس سے پہلے گزر چکی ہے. روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها. ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی حرمت کی دعا کی تھی، مکے کو حرم قرار دیا تھا،
وَإِنِّي وَدَعَا لِأَهْلِهَا، اور اہل مکہ، مکے میں بسنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی تھی۔ دو چیزیں ہیں جن کی خبر نبی علیہ السلام دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی حرمت کے لیے دعا کی تھی، اللہ اس کو بلد حرام بنا دے، اور مکے کے باشندوں کے حق میں خیر و برکت کی اور رزق کی دعا کی تھی۔ قرآن پاک کے کئی مقامات پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر جانتے ہیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے حرم کے مکے کے بارے میں دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے اللہ اس مکہ شہر کو بلد امین بنا دے، یعنی امن و امان والا شہر بنا دے، یہاں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو ستایا نہ جائے، حرمت والا مہینہ بنا دے، حرمت والا شہر بنا دے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن و امان کا شہر بنا دے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے قسم کھائی ہے کیا؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اور یہاں دیکھیں آپ اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم میں بیان فرمایا کہ ابراہیم 30ویں پارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ امن و امان والے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک تو حرم کے مکے کی حرمت کی دعا مانگی، اللہ اس کو بلد حرام بنا دے۔ حرام کے معنی اصل میں آتے ہیں، یہ بہت آپ کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، اور حرام کے معنی ناجائز، اور مکے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بلد حرام ہے۔ اصل میں حرام کے معنی آتے ممنوع، منع کرنا، حرام کے معنی آتے منع کرنا۔ تو اب بلد حرام کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو حرمت والا بنا دے، ایسا شہر کہ اس کی بے حرمتی ممنوع قرار دے دے، کوئی اس کو اس کی توہین نہ کرے۔ یہ ہے اصل میں حرام کا مطلب۔ اور سورۃ ابراہیم کی دعا، اور ابراہیم خلیل اللہ دوسری دعا کیا مانگی تھی؟ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کی تعظیم و حرمت کی دعا مانگی، اللہ اس کو حرمت والا شہر بنا دے، اور وَرْزُقْ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، اور مکے کے باشندوں کے حق میں نبی علیہ السلام نے دعا کی، خیر و برکت کی۔ اور اس دعا کا تذکرہ اس سورۃ البقرہ کے اندر ہے، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے اللہ مکے والے مکے کے باشندوں کو اللہ رزق دیتے رہنا، رزق کھلانا، رزق کی ریل بیل ہونی چاہیے، اور اللہ رزق ان کو دینا جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ نہیں، یہ ہم
ہر ایک کو دیں گے، جو نہیں ایمان لائیں گے آپ کی ضرورت کو ان کو بھی مکے میں رزق دیں گے، لیکن آخرت میں تو جہنم ہوگی ان کے لیے۔ تو بہرحال دو چیزوں کی دعا مانگی اللہ نے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو امن و امان اور بلد حرام بنا دے، اور یہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آج تک مکے والوں کو رزق یجبا الیہ ثمرات کل شیء، دنیا میں کوئی چیز ملے نہ ملے لیکن مکے میں ہر چیز سال کے 12 مہینے مل جاتی ہے، جبکہ مکہ ایک ایسی جگہ جہاں کوئی پیداوار نہیں، پتھر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی اس کے لیے خانہ کعبہ کی، مکے کی حرمت اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق اور برکت سے نوازے۔ اللہ سے نے فرمایا اے اللہ، اب حدیث سنیں، ان ابراہیم حرم مکۃ ودعا لأہلہا، ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کو حرم قرار دیا اور وہاں کے باشندوں کے حق میں رزق اور خیر و برکت کی دعا مانگی۔ اے اللہ وانی حرمت المدینہ، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں کما حرم ابراہیم مکہ، جیسے ہمارے باپ دادا ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کو حرم قرار دیا تھا۔ وانی دعوت فی ساعہا ومدھا، اور میں ابراہیم خلیل اللہ نے دوسری دعا کیا مانگی تھی؟ وارزق اہلہ من الثمرات، رزق کی، برکت کی۔ تو اللہ میں دعا مانگتا ہوں مدینے والوں کے سا میں اور مد میں، ناپ تول یعنی بزنس کاروبار جو ہوتا ہے نا، اللہ چونکہ وہاں تو کوئی پیداوار ہوتی نہیں تھی، کھانا پینا جو کچھ ہے سب بزنس پر تھا، تو ابراہیم اللہ کے رسول دعا مانگی اللہ یہاں کے مدینے کے پیداوار ہوتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ مدینے کی سا اور مد، دو پیمانے تھے ناپنے کے، اللہ انہی میں برکت یعنی کاروبار اور آمدنی میں برکت دے دے۔ وہ بات ہو گئی۔ وَإِنِّي بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ ابراہیم، اور جتنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا اتنی بلکہ میں اس کی ڈبل کی دعا مانگتا ہوں، مثلین، ہاں کہ اللہ اہل مکہ کے لیے جتنے خیر و برکت کی دعا مانگی تھی ابراہیم خلیل اللہ نے، میں اہل مدینہ کے حق میں اس کی ڈبل کی برکت، مکے کے جو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی اس کی ڈبل کی دعا کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے مدینے والوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازا۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہاں اس کا کتاب الحج سے اس کا تعلق اس لیے ہے کہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ حرمت والا شہر بن گیا، ویسے ہی مدینے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ اس کو بھی حرمت والا اور برکت والا شہر بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ اس وقت سے حرم مکی، حرم مدنی اور آج کہتے ہیں حرمین شریف ہے، یعنی دونوں حرم۔ مدینہ طیبہ کی جو حرمت ہے اس کے بھی حدود ہیں، جیسے مکے میں حدود حرم ہے، اس کے بھی حدود حرم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحدید کیا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو حرمت والا بنا دے، کہاں تک؟ مدینے کو، یہاں ایک چیز سمجھ لیں، بحث آ رہی مدینے کی، تو مدینے کا پہلا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب کیوں تھا؟
یثرب بن قحطان، یثرب بن قحطان، قحطانی، یثرب بن قحطان یہ پہلا شخص ہے جس نے آ کر کے یہاں اس کو آباد کیا، یہاں آ کے آباد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کے کچھ لوگ تھے، یمن کے، جو چل کر کے یہاں آئے اور مدینے کو انہوں نے آباد کیا، اور اس میں کون تھا؟ یثرب بن قحطان۔ تو اسی کے نام کے مناسبت سے نبی علیہ السلام کی قبل الہجرہ اس کا نام کیا چلا رہا تھا؟ یثرب۔ یہ مدینے کا اصلی پرانا نام جو ہے وہ یثرب ہے۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آ گئے تو اس کا نام بدل گیا۔ ایک تو مدینہ ہو گیا، مدینہ کے معنی آتے ہیں شہر، سٹی کے، اس لیے لوگ اس کو مدینۃ الرسول، مدینۃ الرسول، یا طیبہ، طیبہ اور طابہ، مدینہ طیبہ، اسی کو لوگ طیبہ کہنے لگے، طیبہ اور طابہ۔ یہ تین نام نبی علیہ السلام حدیثوں سے مروی ہیں۔ کیا؟ مدینہ طیبہ، مدینہ یا طیبہ یا طابہ، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ مدینہ یعنی مدینہ رسول، طیبہ اور طابہ، یہ اس کا اصل نام ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے بر صغیر میں اس کا نام مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، منورہ۔ سلف سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے، جو مدینہ طیبہ یا طیبہ ثابت ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اہل بدعہ کی علامت و نشانی قرار دی ہے اس کو۔ کس کو؟ مدینہ طیبہ۔ اسی لیے مدینہ، اللہ اکبر، اہل بدعہ کے نزدیک مکے کی اتنی اہمیت نہیں جتنی حکمت کس کی ہے؟ مدینے کی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پر نور، حضور پر نور، یہ الفاظ جو ہیں اس شرک تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بذات خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلف نے جو نام رکھا ہے، اللہ کے رسول نے جو نام رکھا، صحابہ نے جو نام رکھا، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ مدینہ یا المدینہ، المدینہ، مدینہ طیبہ، مدینہ یا طیبہ یا طابہ، مدینہ سنا مدینۃ الرسول۔ چلے، نبی علیہ السلام نے مدینے کے کچھ حرم قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول مدینے کے حدود، حرم کی حدود قائم کی، اور آپ نے فرمایا مدینہ یہ شہر حرام، ہم نے اس کو ویسے ہی حرم قرار دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فضل و کرم، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے مکی کو حرم قرار دیا۔ اور آپ نے فرمایا مدینہ ما بین عیر و ثور، مدینہ عیر اور ثور، حدود جو ہیں وہ عیر، ما بین عیر و ثور، عیر اور ثور کے درمیان جو حصہ ہے یہی حدود حرم ہے۔ عیر اور ثور، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام ہے عیر اور ایک کا نام ہے ثور۔ عیر یہ جنوب کی طرف، عیر جو ہے، آپ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں تو کس کی طرف؟ جنوب کی طرف، عام ہو کر کے، مکہ جنوب کی طرف پڑے گا، تو آپ شرق جنوبی جو ہے یا جنوب شرقی جو ہے
آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک لمبا سا بڑا سا پہاڑ نظر آتا ہے اور وہی ذوالحلیفہ جاتے ہوئے آپ کو ملتا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ عیر۔ یہ حدود حرم ہے، کس کی طرف؟ جنوب کی طرف۔ جب آپ مدینے کی طرف جائیں گے تو اس کی حدود کیا ہے؟ وہ جبل عیر، عیر کا نام کے دامن میں، اور دوسرا پہاڑ ہے ثور، جس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا مدینہ عیر اور ثور کے درمیان اس کو میں نے حرم قرار دے دیا اللہ کے حکم سے۔ تو عیر تو سمجھ گیا، عیر کدھر پڑے گا؟ جنوب کی طرف، پورا جنوب کا دیکھیں تو ایسٹ سے لے کر کے لمبائی میں ہوتا ہے، تو وہ اس پہاڑ کا نام عیر ہے اور وہی حدود حرم ہے۔ ثور اللہ تعالی عیر اور ثور کے درمیان، ثور شمال کی طرف، نارتھ کی طرف آپ دیکھیں گے تو پہاڑ کے سے نظر آتا ہے، ایک وہ ہے پہاڑ لیکن کوئی بہت بڑا نہیں ہے، اس کا نام ہے ثور۔ تو شمال اور جنوب کی حدود حرم کیا ہے؟ عیر اور ثور۔ جنوب میں عیر اور شمال میں ثور، جنوب میں عیر اور شمال میں ثور، یہ ہو گیا۔ اب مشرق اور مغرب اللہ رسول نے فرمایا ما بین لابتیہ، یہ دونوں حرہ جو ہے ان کے درمیان، حرہ یعنی مشرق کی طرف، اب آج تو آبادی ختم ہو گئی، آپ اگر مشرق کی طرف آپ جائیں مدینہ طیبہ میں، مشرق کے دور تک آپ چلے جائیں تو کالے پتھر نوکیلے بڑے بڑے ایسے ہی وہ زمین ہے، اس کو کہتے ہیں حرہ شرقیہ۔ یہ جنت البقیع کے بعد والا سارا علاقہ جو ہے علاقہ وہ کیا ہے؟ حرہ۔ پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن زمین پر آپ دیکھیں گے بعض علاقے کے شاید کبھی جانا ہو دیکھے ہوں گے، اس میں صرف پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں اور ایسے نوکیلے، اور اس پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مدینے کو دور طرف سے آٹومیٹک کیا ہے محفوظ کر دیا ہے، وہ کوئی زمینی حملہ کر ہی نہیں سکتا، اتنا حرہ تو حرہ۔ اور اسی طرح سے مغرب آپودی، اور آپ یوں سمجھیں مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا رخ جو ہوتا ہے جنوب کی طرف، پیٹھ کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ شمال ہوتا ہے۔ تو اور عیر آپ کے قبلے کی طرف پڑے گا جنوب میں، اور ثور پیٹھ کے پیچھے پڑے شمال کی طرف۔ دائیں اور بائیں، مشرق اور مغرب، یہ دو حرے ہیں، تو دونوں حروں کے درمیان آپ نے فرمایا حدود حرم ہے، یہ چاروں طرف اس کی حدود ہے، کس کی؟ مدینے کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ حرم ہے، اور ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دیا ہے؟ حرم بنا دیا ہے۔ اگلی بات سمجھ آ گئی؟ عیر، ثور، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، یہ یعنی ایسٹ ویسٹ، ہاں نارتھ ساؤتھ، تو یہ چاروں طرف سے یہ حدود حرم ہے۔ اگلی حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ حرام ما بین عیر الی ثور، یعنی شمال اور جنوب۔ مدینہ اللہ کے رسول نے حرم قرار دیا تو فرمایا مدینہ کہاں تک ہے؟ عیر اور
اب اس کے بعد جو آبادی ہوگی وہ حدود حرم سے باہر ہوگی. آگے بات سمجھیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.